کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دے کر دک دیتے میرے مر چڑھے گا، کبھی تو میرے ہتھے چڑھے گا، گر گر کے بدلے لوں گا، عرش والا کہہ رہے کر لے کبھی تو یہاں آئے گا۔ یا اللہ یہاں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، زمین پہ کچھ کیوں نہیں موڑتا؟ کا 1400 سال پہلے مکی کا در یتیم ہاونا کا لال بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑا رو رہا تھا۔ میرے کہا محبوبہ کیوں روئے؟ رو کے کہنے لگا یا اللہ میری امت حد سے تجاوز کر جائے، انہیں اکٹھے برباد نہ کرنا۔ میں نے کہا محبوبہ تیری امت کے گناہوں کی تو نہیں دیکھتا، تیرے آنسوؤں کو دیکھتا ہوں۔ پھر میرا محبوب رو کے کہہ کے گیا یا اللہ جیسے بھی کرتوت کر لے ان کی شکلیں نہ بگاڑتا۔ اور بلوانا والوں، کھاریاں والوں، ڈگے والوں، پنجاب صوبہ سرحد والوں، بلوچستان والوں، بار بار کہتا ہے بس کرو بس کرو، اور میری غیرت کو نہ للکارو۔ میری قدوسیت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میرے نبی نے مجھے روکا نہ ہوتا میں زمین سے کب کا تمہارا صفایا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں شرم ہی نہیں آتی، تم نے اپنی دکان پر اپنے مکان پہ صدقے یا رسول اللہ، اور جس کے واری جاؤ جس کے صدقے جاؤ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کر کے 10 افراد کو اللہ اکبر۔ کسی کو بھی نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، کون سا صدقے یا رسول اللہ، یہ کون سا لبیک یا رسول اللہ، عورت ہے مرد ہے بوڑھی ہے جوان ہے، اللہ اکبر، کسی کو نبی کا طریقہ پسند کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا عائشہ کیا تو چاہتی ہے جنت میں میرے ساتھ جاوے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ میری بات پہ عمل کریو؟ لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے اس وقت تک تل سے اب کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑوں کو بے وجہ نہ لگ جائے۔ ہر گھر میں کپڑے کی لڑائی ہے، مما بات نہیں کر رہی، پپا بات نہیں کر رہے، کیوں؟ پپا نے وعدہ کیا تھا اس مہینے تنخواہ آئے گی مما کو 5 جوڑے لے کے دیں گے، پاپا نے وعدہ پورا نہ کیا، 15 دن ہو گئے ماں بات نہیں کر رہی، اور میرے نبی نے فرمایا اور ماں بات نہیں کر رہی، نبی نے تو فرمایا جب مرد صبح صبح روزی کے لیے تلاش میں جائے تمہیں مفتی صاحب بتائے گا، تمہیں علماء کرام بتلائیں گے، فرمایا جب مرد نوکری کے لیے رزق کمانے کے لیے صبح صبح گھر سے نکلے، بیوی دروازے تک چھوڑنے آئے، جب گھر کی چوکٹ پار کرے بیوی ہاتھ اٹھا کے گئے فی امان اللہ، جا جا میں نے تجھے اللہ کی سپرد کر دیا ہے۔ اگر اس کی دھیاڑی نہیں لگی، اس کی روزی نہیں لگی، اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے ہاتھ پیر تو بڑے مارے لیکن مقدر ہی نہیں تھا، نہ تانے دے۔ نبی کا صحابی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے، سارا دن مزدوری تلاش کرتا رہا، شام کو گھر میں آیا دہاڑی نہ لگی، منہ چھپاتا پھر رہے، گھر والی بھی نبی کی صحابیہ تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی کہنے لگی سونے کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ والی آج مزدوری نہیں لگی، روٹی کا انتظام نہیں ہوا، آٹے کا انتظام نہیں ہوا، باپ پکڑ کے مسلح پہ لے کے بیٹھ گئی، کہنے لگی ہاتھ اٹھا خدا کا شکر ادا کر، روٹی نہیں ملی سجدے کی توفیق تو ملی ہے۔ سجدے کی توفیق تو کئیوں کو مل گئی، خدا پاک کی قسم ہے دسترخوان پہ 10 قسم کی ڈشیں نظر آئے گی لیکن صبح سے لے کر شام تک سجدہ نہیں ملتا۔ خدا وحدہ لا شریک، آپ بتلائیے نا، آپ کسی سے ناراض ہوتے ہو سے چھین لیتے ہو، آپ کسی سے ناراض ہوتے ہو کپڑا چھین لیتے ہو، اس کا روزگار چھین لیتے ہو، اللہ اکبر، فرمایا میرے گلو میں جا کے اعلان کر دو جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں میں دنیا کی کوئی دولت
ہوں، ہر جگہ پہنچاتا ہوں، اپنے گھر کی دہلیز باہر کرنے نہیں دیتا۔ کپڑوں پہ گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے، گھر کے اندر اس سال پینٹ نہیں ہوا لڑائی ہو رہی ہے، پردے نہیں بدلے لڑائی ہو رہی ہے، قلیل نہیں بدلے کر لڑائی ہو رہی ہے۔ بچوں نے کہا تھا بابا جانی رات کو میں آپ میکڈونلڈ لے کے جانا یہ کھائیں گے، باپے کی جیب میں پیسے نہیں، اس پر لڑائی ہو گئی۔ اور خدا کی بندی آج ان بچوں کو تو باپ کے آگے کھڑا کر رہی ہے، باپ کے سامنے کھڑا کر رہی ہے، اور باپ کے سامنے ان کے منہ کے برابر کھڑے کر کے باپ کو جواب دلوا رہی ہے۔ یہ اولاد مرنے کے بعد قرآن کھول کے باپ کو کیسے یاد کرے گی؟ میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں، میاں بیوی میں کوئی چپکلش ہو جائے، میاں بیوی میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، خبردار اولاد کے سامنے نہ لڑنا۔ جب تم ایک دوسرے کی قدر نہیں کرو گے تو اولاد تمہیں خود بخود پاگل چھلا کہے گی۔ گیارہ ازواج مطہرات ہیں بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، 9 ازواج مطہرات بیک وقت موجود ہیں۔ اللہ اکبر میرا عزیزو، جاؤ میرا عزیزو، یہ 100 گنوں میں اتنا پیار تھا، مرنے کے بعد جنت البقیع میں بھی اکٹھی آرام فرما رہی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ سر رکھا ہوا تھا، اما عائشہ نے دیکھا یوں ہاتھ یوں کر کے زمین پر آ گئے۔ بھائی عائشہ نے اپنی جھولی سے سر اٹھایا، چرپائی پہ رکھا۔ بھائی عائشہ چرپائی سے اتر کر سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہ چرپائی سے اتر کر گھر کے اجڑے کے پاس گئی، ہلکا سا پردہ اٹھایا، بلال، ابو ہریرہ، مقداد بن اسود ادھر آؤ۔ بلال دوڑتے ہوئے ابا رو کیوں رہی ہے؟ کہ جب ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر دے اللہ اکبر، روئے نہ تو کیا کرے، آج امت یتیم ہو گئی۔ دو مائی حضرت حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ، سیدہ ام سلمہ، یہ 2 بیویاں اندر آئی۔ ادھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر سیدہ فاطمہ کھڑی ہے، ادھر یہ دونوں عورتیں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اما حفصہ نے کیا کیا؟ نبی رحمت والے نبی کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور یوں کر کے اس کو مروڑیاں دی، سینے تک لے آئی، پھر اور مروڑیاں دے آئی، گھٹنوں تک لے آئی۔ اما ام سلمہ نے یوں کر کے گونی ماری، حفصہ کیا کر رہی ہو؟ یہ امت یتیم ہو گئی، تجھے چادر لینے کی پڑی ہے۔ اما حفصہ اما ام سلمہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، اے خدا کی بندی، تجھے کس نے کہا میں چادر لے رہی ہوں؟ بلکہ میں کرتے کے کنارے سے لے کر گرے بال تک کے پیمد گل کے بتا رہی ہوں۔ اور بال پر رونے والوں اور دنیا کپڑے پہ جھگڑنے والوں، تمہارا نبی جس لباس میں دنیا سے گیا اس کرتے کے سامنے 23 پیمد لگے ہوئے تھے۔ اور یارو دعا کرو، سردی گرمی کے کپڑے کپڑا ملے یا نہ ملے، لیکن کفن حلال کی کمائی کا ضرور مل جائے۔ مائی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے کر کے سیدہ ام سلمہ آگے بڑھی، حضور کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، کملی والی ایک مرتبہ تو آنکھ کھول کے بتا، تیرے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ کملی والے اتنا تو بتا دے، تیرے بعد جی کے کیا کرے گی؟ کملی والے ہمیں اتنا تو بتا دے کہ تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ اور اس بات پر عمل کرو میری عزیزہ، میری بہنوں، کبھی اپنے شور کو بددعا نہ دیا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، جب بھی دعا رزق کی کرو، جب بھی صحت سلامتی کی دعا کرو۔ میری عزیزہ اگر سن رہی ہو موبائلوں میں بات جا رہی ہے تو روزانہ نماز پڑھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ
رضائی سے منہ باہر نکال کے عجیب ناشتہ کر لو، بڑی دیر ہوگی چائے پی لو، حکا بھر کے لے کے اب دودھ پی لو، کسی چیز تو دل کر رہا ہے، خدا پاک کی قسم بیوی چلی گئی، ابا بستر کے اوپر پڑا ہے، بیٹے بیٹیاں بہویں کمرے کے پاس سے گزر گئی، پوتا نواسا کمرے میں جاتا ہے، ماں کھینچ کے باہر لے آتی ہے، تیرے دادے نو جراثیم پڑے نے، ان کے کمرے میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ دادا ابو سے پیار نہ کرایا کرو، دادے کے منہ میں دانت نہیں، جب وہ پیار کرتا ہے تھوک لگ جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارا دادا بیماری کھانسی کے مرض میں ہے، اسے جراثیم لگ گئے تیرا چہرہ خراب ہو جائے گا، اے بدبختو اس دادے نے یوں ہاتھ اٹھا لیے تو قبر خراب ہو جائے گی۔ جب تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا ستارہ نہیں ملا، یہ کون سی شادی ہے؟ 10 بچوں کے باپ بن گئے، ابھی بھی پوچھ کے حساب لگا کے 10 میرا ستارہ نہیں ملا، کوئی تمیز دو، آپس میں پیار ہو جائے۔ جب میاں بیوی میں پیار نہیں ہے تو پیار اولاد کے سینے میں کیسے منتقل ہوگا؟ شادی تو سکھ کا نام ہی نہیں، ایک دوسرے کے دکھوں برداشت کرنے کا نام ہے۔ تم نے ٹریکٹر دیکھے ہوگے، تم نے بڑے ٹرک دیکھے ہوگے، 2 ٹائر لگے ہیں، ایک پنکچر ہو جائے تو دوسرے کا بوجھ وہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ میاں بیوی کو اللہ نے برابر لا کے کھڑا کر دیا کہ اللہ اکبر، ایک کمزور پڑ جائے دوسرا اس کا سہارا بننا۔ اگر مرد بے روزگار ہو گیا، خدا را اسے تانے دے کے دل کا مریض نہ کرنا، بلکہ اپنے بچوں سے کہنا خبردار، میں برتن باندھوں گی، اپنے شوہر کا سہارا بنوں گی، جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ میں محنت کروں گی، روٹی مجھے اللہ دے گا، تمہیں بھی کھلاؤں گی، اسے بھی کھلاؤں گی۔ جب تو بھی بے روزگار تو کہے گی مرتا کیوں نہیں، جان کیوں نہیں چھوڑتا، تو مجھے ایمانداری سے بتا، باپ بیمار ہو اولاد ہسپتال لے کے کہاں جائے گی؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی، حضور کے سینے پر ہاتھ رکھا، پہلے مائی حفصہ کرتے کے پیون گر رہی تھی، پھر سیدہ حفصہ آگے بڑھی، حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے فوراً ہاتھ رکھ کے یوں کر کے سو گیا کہ نور نبوت کی خوشبو سینے میں تھی، وہ میری ہاتھ کی ہتھیلی میں منتقل ہو گئی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ ہاتھ میں نے کتنی مرتبہ پانی میں دھویا، قبر میں چلی گئی، اس ہتھیلی سے نبوت والی خوشبو نہ گئی۔ اللہ اکبر۔ مصلی پر صحابیہ لے کے بیٹھ گئی کہ شکر ہے خدا کا، روٹی بھی ملی، نماز کا سجدہ تو ملا۔ اگلا دن آیا، صحابی پھر عزم ارادے سے نکلے، گھر والی کہنے لگی فی امان اللہ، اللہ کے سپرد ہے۔ جب وہ دروازے پر جا رہا، جھولی پھلا پھلا کے کہ اللہ روٹی آئے یا نہ آئے، آٹا آئے یا نہ آئے، میرا سہاگ واپس ضرور آ جائے۔ جاؤ مجھے بتاؤ کس گھر کے اندر کون بھی شوہر کو دعا دے رہی ہے؟ اگر شوہر کے میں خود خوشی کر لوں گا کہ کل نہ مر جا، آج مر جا، سانو تیرا فائدہ کی، جا دفع ہو جا۔ اولاد کو دیکھ کے کہتے ہیں کجرانو سوال میں کوئی پیو دے کر تو تھوڑی رہ کے آئی ہے، اے تیری گندی نسل ہے، خدا کی قسم، یہ پھر ہیپاٹائٹس کا مریض، یہ گندی نسل تو نے کہا، اس کا اثر چہرے پہ تو نہیں ہوا، گردوں پہ ہوا، سینے پہ ہوا، جگر پہ ہوا، یہ ٹھا کر کے گر گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے، اس کی دماغ کی رگ بلاک نہیں ہوئی، گلاس نہیں پھنسا، جو تو نے کہا گندی نسل ہے، اس کے سینے پہ ایسا وزن آیا، اس کا جسم بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔
دوسرا دن شوہر نکلا، شام واپس آیا، پھر منہ دکھا کے کہنے لگا کچھ نہیں، پھر لے کے مصلی پہ بیٹھ گئی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے جو مہمان حضور کے گھر میں آتا تھا وہ مہمان ہمارے گھر میں بھی آنے لگا۔ 3 دن مسلسل فاقہ، نہ اس نے کچھ کھایا نہ اسے دھیانی ملی۔ چوتھے دن شوہر باہر نکلنے لگا، بیوی کہنے لگی فی امان اللہ، اللہ کے سپردی، جا خدا دی امان دی وچ۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے مڑ کے دیکھا کہ بس تو دعا کر، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ شوہر 4 قدم آگے چل کے گیا، دل نے ہوکا بھرا کہ لگی اوہو کہیں غلط قدم نہ اٹھ جائے، ادھر آئیے اجی، ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ آ گئے کہ میری پرواہ نہ کرنا، حرام کا لقمہ گھر نہ لے کے آنا، جب مصلی پر بیٹھ کے اللہ سے ملاقاتیں ہوتی ہے، حرام کا لقمہ چلا گیا وہ اپنی ملاقاتیں بند کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ ریڑھی والے سے لے کے